ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ یہ درد بھرا سوال ایک ایسا خاندان جس کا واحد بیٹا ایک لمحے میں چھین لیا گیا۔ یہ واقعہ پتوکی میں پیش آیا، جہاں ایک 22 سالہ نوجوان کو صرف شادی سے انکار کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خوفناک ہے۔ یہ نوجوان اپنے گھر کا واحد سہارا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، والدین کی امیدوں کا مرکز۔ وہ ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا، ڈرائیونگ کرتا تھا اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایک رشتہ، ایک دباؤ اس کی زندگی کا خاتمہ بن جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کیس کی اہم حقائق کی طرف۔ ملزمہ کا نام ہے سدرا، عمر تقریباً 26 سال۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کا شوہر گزشتہ تقریباً 1 سال سے جیل میں ہے۔ ذرائع کے مطابق سدرا بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی اور مقتول نوجوان اس کا قریبی رشتہ دار تھا، یعنی پھپھو کا بیٹا۔ یہاں سے کہانی ایک خطرناک موڑ لیتی ہے۔ سدرا مسلسل اس نوجوان پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے، مگر نوجوان اس بات پر راضی ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار انکار کرتا رہا کہ تم تو پہلی شادی شدہ ہو، 2 بچے بھی ہیں، اور یہ انکار سدرا کے لیے ناقابل برداشت بنتا گیا۔ یہ ایک طرفہ خواہش آہستہ آہستہ ضد میں بدلی اور پھر ایک خطرناک جنون میں تبدیل ہوگی۔ واقعے والے دن نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ دوا لینے گیا۔ رات ہو گئی تو وہ رشتہ داروں کے گھر رک گئے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر رات کے آخری پہر اچانک فائر کی آواز گونجی اور چند ہی لمحوں میں وہ نوجوان زمین پر گر چکا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ گولی لگنے کے بعد افراتفری پھیل گئی، کچھ لوگ موقع سے فرار ہو گئے اور زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ ایک باپ جس کا صرف ایک بیٹا تھا آج کہتا ہے میرا سہارا ختم ہو گیا۔ ماں آخری لمحات یاد کر کے آج بھی تڑپ اٹھتی ہے اور بہنیں صرف ایک مطالبہ کر رہی ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کسی کی مرضی کے خلاف رشتہ مسلط کرنا درست ہے؟ کیا انکار کو برداشت نہ کرنا ہمیں اس حد تک لے جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا قانون اس خاندان کو انصاف دے پائے گا؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے، اور اگر ہم نے ایسے رویوں کو نہ روکا تو ایسے سانحات بڑھتے جائیں گے۔ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے اور اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات رکنے چاہیے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔